آج کا موضوع ہے ایڈولسنس یعنی بلوغت. بچے اور بچیاں جب جوانی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, جب قدم جوانی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک تو ظاہر ہے آپ کا فزیکل چینج آتا ہے, کچھ ہارمونل چینج آتا ہے, کچھ سائیکولوجیکل چینج بھی آتا ہے. ایسے معاملے میں ظاہر ہے وہ چینج irreversible ہے, وہ چینج ایسا ہے کہ جس کو نہ آپ سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں نہ آپ اس کے ساتھ کچھ اور کر سکتے ہیں. وہ ایک نیچرل پروسیس ہے. پیرنٹس کا رویہ, اسکول کا رویہ, آس پاس کے ماحول کا رویہ یعنی فیملی کا رویہ, یہ اس وقت کتنا اہم ہو جاتا ہے, کس قدر اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. آج ہم اس پر بات کریں گے. نہیں, ایک تو فزیکل چینج, ایک پھر سائیکولوجیکل چینج, اس دونوں پہلوؤں پر آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کیا ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر امبرین احمد صاحبہ نے. ویلکم کریں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں, چاہے ہمارے بچوں میں بچیاں ہوں یا پھر ہمارے لڑکے بچے ہوں, 8th 9th 10th یہ وہ مرحلے ہیں کہ جب بچے یا بچیاں بڑے ہوتے ہیں, اب ان کو چھوٹی چھوٹی بات بھی نا اپنی عزت نفس پر لینے کا بہت ہوتا ہے. ذرا سے کسی نے ڈانٹ دیا, بچے اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں, اور امی نے پھر بھی سب کے سامنے کے بعد میں بھی کہہ سکتی تھیں, بیٹی کو یا کسی کو کسی نے کچھ کہہ دیا, ٹیچر نے بھی کہہ دیا, تو وہ بھی نا پورا مڑ کے پہلے پورے کلاس روم کو دیکھتی ہے کہ کسی نے مجھے کیا کہا ہے. تو یہاں پہ صرف پیرنٹس کی ہی نہیں, ہمیں ٹیچرز کی بھی کاؤنسلنگ کرنے کی یا ان کو اعتماد بھی لینے کی کوشش کرنا ہوگی. تو یہاں پر عزت نفس کس طرح سے مجروح ہوتی ہے, بچوں کی نفسیات پر کیا امپیکٹ پڑتے ہیں, آغاز ذرا یہاں سے کیجیے. بالکل, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو عمر ہوتی ہے یہ ایک مشکل عمر ہوتی ہے, اس لیے کہ نہ تو آپ بچے ہیں اور نہ ہی آپ پوری طرح بڑے ہو گئے ہیں. تو کبھی تو آپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ماں بھی گلے لگا لے اور تسلی دے دے, اور لیکن کبھی کبھی آپ کو بہت برا لگتا ہے, اور اس میں پیرنٹس بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کو بچے کی طرح ٹریٹ کیا جائے یا بچی کی طرح ٹریٹ کیا جائے یا ایک پورے ایڈلٹ کی طرح ٹریٹ کیا جائے. تو اس لیے یہ ایج کنفیوژن کی ہوتی ہے, بچیوں کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی, اور شاید ٹیچرز, حالانکہ ٹیچر زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں, بہت سارے بچوں سے وہ ڈیل کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے لیے بھی. سو آئی تھنک کہ جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ سمجھنا کہ یہ ایج ایک بہت بڑے چینج کی ایج ہے, اور ہمیں اپنے بچیوں کو تیار کرنا ہے ایڈلٹہڈ کے لیے. سو ایک طرح ہمیں اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہے, اور ہم ان کو ٹریٹ اس طرح کریں کہ وہ اس میں ان کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ بالکل ہمیں چھوٹا سمجھ رہے ہیں, جیسے ہمیں کچھ آتا نہیں ہے, رائٹ. تو وہ اس طرح اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہے, ان کی بات کو زیادہ سننا ہے, اپنی بات کو کم سنانا ہے, ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. سو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا, میں تو کہوں گی کہ سب بچے تھوڑا سا نہیں, اکثر کافی فیل کرتے ہیں کہ سب کے سامنے آپ ان کو نہ ڈانٹیں, الگ سے ڈانٹیں, اگر ڈانٹنے کی ضرورت ہے یا سمجھانے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں یو ڈونٹ لو می. آنیسٹلی یہ کامنٹ بڑی جلدی سے دے دیتے ہیں پیرنٹس کو, یو ڈونٹ لو می. بالکل. سو آئی تھنک لو کا بھی جو میننگ ہے وہ سمجھانا پڑتا ہے کہ لو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ہر بات مانی جائے. سو باؤنڈریز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس عمر میں, لیکن بہت زیادہ ریجڈ ہو جانا پیرنٹس کا, جیسے کہ آپ 5-6 سال کے یا 7-8 سال کے بچے کو بہت زیادہ ڈسپلن کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ نے اتنے بجے ضرور آنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. سو آئی تھنک کہ وہ باؤنڈریز کو بھی آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. اوکے, اور ظاہر ہے پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرے گا نا, کیس ٹو کیس ویری کرے گا, اس کا کیا ماحول ہے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ باؤنڈریز کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس ایج میں. تھوڑا سا جاننا یہ چاہیں گے آپ سے, بالخصوص یہ جو مشکل فیز ہے بچوں پہ جو آ چکا ہے, ایسے معاملے میں اگر پیرنٹس سختی کریں, اوور پروٹیکٹیو ہو جائیں, تو پھر بچے کی پرسنالٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں, ایک جو چیز جو مجھے بہت ایک سینگ ہے, بہت مجھے اچھی لگتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو والدین ہیں جو سب سے اچھی چیز اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ روٹس ٹو اسٹینڈ فرم آن اینڈ ونگس ٹو فلائی ود.
رائٹ. سو اگر آپ ان کے پر کاٹ دیں گے, آپ نے روٹس تو دیے بچپن میں دیے, ان کو ویلیوز دی, ان کو بتایا کہ کس طرح ہم رہنا چاہتے ہیں, کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں, مورالٹی کیا ہے, رائٹ. مگر اگر آپ جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کا ٹائم ہو جاتا ہے ٹو فلائی, رائٹ, وچ از سارٹ آف دیٹ ایج جہاں پر وہ ایکسپیریمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ الگ بھی جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے دوستوں کا جو گروپ ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے بنسبت فیملی کے, جو کہ فیملی کو اکثر اچھا نہیں لگتا, رائٹ, بیکاز ان کو لگتا ہے کہ اب یہ ہمیں چھوڑ رہے ہیں. بٹ دیٹ از نیچرل نا. آپ چڑیوں میں دیکھ لیں, آپ جانوروں میں دیکھ لیں, ایٹ اے سرٹن ایج وہ اپنے نیسٹ کو چھوڑ دیتے ہیں. دیٹ از دا وے نیچر وانٹس اٹ, رائٹ. تو اس وقت ان کے ونگز کو بہت زیادہ کلپ کرنا, بہت زیادہ ریسٹرکشنز لگانا, ان کے یہ جو ایبلٹی ہے کہ میں کون ہوں, میں کون سی چیزوں کو پسند کرتی ہوں یا کرتا ہوں, یہ اس میں پھر پرابلم آ جاتا ہے. بیکاز دین دے فیل لائک یو نو کہ ہم پہ امپوز کیا جا رہا ہے. ہاں, ہم پہ امپوز کیا جا رہا ہے, اور یا تو پھر وہ ریبیل کریں گے, بالکل, اور یا پھر وہ بہت پیسو ہو جائیں گے. اور دونوں چیزیں نقصان دہ, دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں. ریبیل کرنا بنسبت میں سمجھتی ہوں تھوڑا سا بہتر ہے, ایز لانگ ایز وہ ایکسٹریم پہ نہ چلا جائے. ٹو بیکم پیسو, یہ زیادہ خطرناک ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے, بیکاز پھر آپ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں نا, جو امی نے کہا, جو ابو نے کہا, بس وہی یا ہے, پھر جو کسی نے بھی کہا, جو کسی نے بھی کہا, کیونکہ وہ پھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے نا آگے جا کے, جو کسی اور باس نے کہا, یا مطلب ہم سوچنا چھوڑ دیتے ہیں, دوسروں کی رائے پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. Exactly. اور اپنی چیزوں کو یا اپنے خیالات کو کوئی عملی جامہ نہیں پہناتے. اپنی جو اپنی ذات ہے اس میں بلیو کرنا چھوڑ دیتے ہیں, وچ از ایٹ لیسٹ ٹو می, میرے خیال میں سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ذرا انہی دوبارہ بچیوں اور بچوں کی طرف آتے ہیں. اس عمر کے بچوں میں جسمانی خد و خال جو ہے وہ تھوڑا چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بچیاں نہ تو بچیاں رہتی ہیں, نہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں لڑکی کی طرف مکمل یا خاتون بن رہی ہیں. ان کو کچھ انسیکیورٹیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کچھ فیس لکس ہوتی ہیں, کچھ باڈی لکس ہوتی ہیں, کچھ بچے ویٹ گین کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ بڑا نوٹیلا چٹیلا انہوں نے کھایا ہوا ہوتا ہے. لڑکیوں میں مسئلے, لڑکے بیچارے بڑا کھل کر بات کر رہی ہوں, بچوں نہ شیو کروا سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. دوست کچھ مشورہ دے رہے ہیں, گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تمہاری عمر نہیں کہ تم یہ والے کام کرو. وہاں پر کس طریقے سے ہم بچوں کو تھوڑا سا لے کر ساتھ چلیں؟ پھر تھوڑا آپ بھی, کیونکہ میرے گھر میں کوئی لڑکا نہیں ہے تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں, میں بچوں کے بارے میں ذرا کھل کر بات کر سکتی ہوں. نہیں, لیکن بڑا اچھا آپ نے کہا کہ ذرا بچوں کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں ایروگنس تھوڑی زیادہ آ جاتی ہے. بچے ریئیکٹیو, یعنی لڑکے ریئیکٹیو زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں, میں فیصلہ کروں گا اور میں چیز جو ہے وہ لے کر چلوں گا. تو یہ دونوں کے, اور ایک وہ والا بھی ہوتا ہے کہ تم باہر کیوں گئی, اندر چلو, یہ والے سین بڑے شروع سسٹر. بالکل بالکل. آئی تھنک دو چیزیں آپ لوگوں نے بات کی. ایک تو آپ نے فزیکل چینجز کی بات کی, رائٹ, اور فزیکل چینجز بہت امپورٹنٹ ہیں اس ایج میں, رائٹ, لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی. اور اس میں وہ بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں, دونوں لڑکے لڑکیاں, کہ کس کا قد زیادہ بڑا ہو گیا ہے, کس کے کون سی چینجز کس میں زیادہ آ گئی ہیں. تو یہ کانشیسنس بہت زیادہ ہے. اور دوسرا ایک چیز ہے کہ کتنا آپ پریپیئرڈ ہیں, رائٹ, کتنا زیادہ, کیونکہ اس میں بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو خود کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں اس طرح کی چینجز کے بارے میں بات کرنے کے لیے. اس سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر سے انفارمیشن لیتے ہیں, اور اکثر وہ انفارمیشن صحیح بھی نہیں ہوتی ہے, بلکہ زیادہ تر غلط ہی ہوتی ہے انفارمیشن. سو زیادہ بہتر ہے کہ انفارمیشن ماں باپ دیں, بالکل, یا کوئی ٹیچرز دیں, یا کوئی کتابیں ہوں جن سے وہ ایکوریٹ انفارمیشن لے سکیں, کیونکہ مس انفارمیشن جو ہے وہ بچوں کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے, رائٹ. اور پھر تھوڑا سا یہ بتانا کہ اگر بڑا آپ میں چینجز آ رہی ہیں تو دس از سم تھنگ ٹو بی ہیپی اباؤٹ. مطلب اس میں کوئی ہمیں شرم بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی یہ بری چیز نہیں ہے, یہ ایک نیچرل چیز ہے.
اور اور ایک اسی طرح مرحلے سے تمہاری ماں بھی گزری, اسی مرحلے سے تمہارا باپ بھی گزرا ہے. بالکل, اور یہ آپ کو پریپیئر کر رہی ہے ٹو بیکم این اڈلٹ, رائٹ. سو آئی فیل, اور پھر ایڈلٹہڈ کی اپنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, رائٹ, جو کہ اگین بچوں کو اس ایج میں سمجھنی چاہیے اور سمجھانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ پیرنٹس سب سے اچھے پیرنٹس ہی کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ ظاہر ہے دیر از آلویز اے رائٹ ٹائم, دیر از آلویز اے رائٹ ایج جس وقت آپ نے گفتگو کرنی ہے. جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈیو ٹو کارٹونز اینڈ ڈیو ٹو دس ڈیجیٹل کانٹینٹ وقت سے پہلے بچوں کے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. میں اپنی بیٹی کی اگر بات کروں, وہ پوچھتی ہے when I'll grow up I'll get married I'll get pregnant. اب یہ بیٹی پوچھ رہی ہے and I was like میں سے کیا جواب دوں, and she is 6 years old. اب کارٹونز میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھی ہے. اب اس ایج کے بچے اگر ایسا سوال کریں, you have no معیوب ہے, answer. بالکل. You have no answer. I think that again آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بچے کس ایج کے ہیں اور کتنا سمجھتے ہیں. یہ سمجھنا کہ کوئی ٹاپک بالکل معیوب ہے, ایٹ لیسٹ میں نہیں سمجھتی کہ ایسا کچھ ہے. اوکے, آئی تھنک وی کین ٹاک ٹو چلڈرن, لیکن no matter what age is that, what age they are, but according to their age, or according to their knowledge, of course, understanding. Okay? Yeah. So I think for your little girl to say کہ میں شادی ہوگی میری اور میں pregnant ہو جاؤں گی, it's fine. Okay. ٹھیک ہے, and I'll say, you know, I would say ہاں that's great. تو آپ کو کیسا لگے گا, and just go on, and probably اس کو اور کوئی clue نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس نے وہ لفظ سیکھ لیا ہے. Right, right. That's But fine. she will not know کہ you know exactly what the details are, right? ٹھیک ہے, ٹھیک. So I think کہ اور یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے بیکاز بہت دفعہ ہم بچوں کو یہ سگنلز دے دیتے ہیں کہ یہ چیز بہت بری ہے, اس پہ مت بات کرو, رائٹ. اوکے, یہ نہیں دینا چاہیے. یہ نہیں دینا چاہیے. اوکے. اور ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ اس قسم کے سوال کچھ پیرنٹس تو بڑے اگریسو سے ہوتے ہیں, وہ تو تھپڑ 2-3 لگا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا میں بتاؤں کہ اس کا کیا ڈینجر ہے. اس کا خطرہ یہ ہے کہ پھر وہ کبھی بھی کوئی سیکشول چیز آپ سے ڈسکس نہیں کریں گے. ویری بیڈ, رائٹ. سو اگر خدا نخواستہ, جو کہ بہت کامن ہے, مور کامن دین ہم لوگ سمجھتے ہیں, اگر ان کے ساتھ کچھ غلط کام ہوتا ہے, رائٹ, تو وہ کبھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتائیں گے, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ تو یہ والی چیز تو ہم. اور ایسے میں کوئی ایسا باپ ہو جو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتا ہو. میں بھی یہی سوال لینا چاہ رہی ہوں. اور یعنی اس کو کہتا ہوں کہ نہیں مارنا ہے ان کو, اور وہ باپ مطلب اس کو سمجھ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, نارمل ہے, یہ مارنا چاہیے. ایسے والد کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ نہیں. اوکے. اس لیے کہ جب آپ, میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کہیں گی کہ اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں آپ بچوں کو پھر یہ سکھا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز بری لگے تو 2 تھپڑ لگا دو, رائٹ. سو آپ جو کریں گے وہی بچہ سیکھے گا, نہ کہ آپ 6000 لیکچر دے دیں ان کو, لیکن کریں کچھ فرق. اچھا ڈاکٹر صاحب, پیچھے دوبارہ جاتے ایک سوال کا جواب رہ گیا تھا آپ سے. وہ بچے جس طرح سے گھر میں بھائی ہے, بے شک وہ بہن سے چھوٹا ہے عمر میں, لیکن پھر بھی اس کو ایک حوصلہ مل گیا ہے کہ اس نے بہنوں کو ڈانٹنا ہے, اس نے یہ کہنا ہے کہ آپ باہر مت نکلو, آپ یہ مت کرو. اور والد صاحب کی موجودگی میں مدرس کی طرف سے بھی اکثر ان بچوں کو بڑا سہ دے دی جاتی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کی مانو. وہاں پر مطلب کنٹرولنگ ہونے چاہیے, کیونکہ بھائی ہو یا باپ ہو آپ کی حفاظت کے ضامن ہیں, یہ ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ سے. لیکن بہنیں بھی تو حفاظت کرتی ہیں. ایگزیکٹلی. نہیں یہ ایک میں نہیں چاہ رہی ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, کوئی یہ کہے کہ نہیں شاید میں ایک بیٹی ہو کے صرف باپ کو یا بھائی کو دبانے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن اس معاملے میں اس کو صرف کتنی لبرٹیز دی جائے کہ آپ کا عہدہ, آپ کا قد چھوٹا ہے لیکن آپ اپنے باپ سے اونچے نہ ہو جاؤ. دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ لڑکیاں اپنی حفاظت کر سکتی ہیں اگر انہیں سکھایا جائے. ٹھیک ہے, اگر ان میں اتنا کانفیڈنس دیا جائے. سو اگر ایک 6 سال کا بھائی ہے جو ایک اپنی 17 سال کی بہن کی حفاظت کے لیے بازار لے کے جا رہا ہے اس کو, تو میرے خیال میں اس میں کوئی پرابلم ہے, رائٹ. اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم اس لڑکے کو بھی غلط میسج دے رہے ہیں اور اس پہ خواہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں, اور ہم اس لڑکی کو بھی غلط میسج دے رہے ہیں کہ تم اپنا خیال نہیں کر سکتی ہو, تم میں کوئی پرابلم ہے, رائٹ. سو آئی تھنک کہ یہ ماں باپ
ये एक्चुअली ये पूरे माशरे का मसला बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे اور یہ ऐसे ही है। کہنا چاہیے کہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا جی ہے ہاں۔ اور یہ جنریشن ختم ہونے کا بائی نام نہیں لے جنریشن رہا۔ یس ٹریول ہو رہا ہے بالکل۔ اور اس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کمزور محسوس کرتی ہے اور ایک مرد اپنے آپ کو اوپر محسوس کرتا ہے، جو کہ انتہائی غلط سوچ ہے، انتہائی غلط رویہ ہے۔ بالکل۔ ایک تو ایکول پلس میں کہوں گا کہ ایکول سے بھی زیادہ عورت زیادہ بہتر تحفظ فراہم کرتی ہے معاشرے کو بھی، فیملی کو بھی، اپنے ہر فرد کو بھی۔ کوئی لاسٹ پوائنٹ بھی کہا تو لاسٹ منٹ اگر آپ اس میں کوئی کنکلوڈ کرنا چاہیں تو۔ بس آپ نے جو بات کی بہت اچھی کی کہ یہ جو سسٹم ہے جس میں عورتوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے، میرے خیال میں عورتوں کے لیے بھی Yes. غلط ہے اور خراب ہے، اور بالکل۔ مردوں کو بھی بالکل۔ یہ ہرٹ کرتا ہے۔ بالکل میں تو ایسے یہی ہی ہے، کہوں گی۔ بالکل ایسے ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، اٹ واز لولی ہیونگ یو۔ بڑا اچھا موضوع اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اپنی گفتگو کے کاش ذریعے، کہ ہمارے پاس وقت ذرا زیادہ ہوتا، بالکل، ہم بالکل۔ مزید سوالات پوچھتے، کیونکہ یہی وہ ایج گروپ ہوتا ہے کہ جس میں ہم آنے والی نسل کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی بچے جو بھی آپ نے کہا نا کہ ہمارا معاشرتی رویہ، یہ وہی معاشرتی رویہ ہے جو بڑا فرسودہ ہے، اور ہم بہت ایک عرصے سے لے کر اس کو کنٹینیو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کوشش کریں گے اسی قسم کے ٹاپکس پہ، کیونکہ سمر ویکیشن چل رہی ہیں، بچوں کی کاؤنسلنگ کر سکیں تاکہ انہیں اس معاشرے کا بہترین شہری Yes، بنا تو سکیں۔ بچوں کو آپ نے مضبوط بنانا ہے، ارسپیکٹو بوائے اور گرل دونوں کو مضبوط بنائیں، ایکول امپورٹنس دیں۔ دونوں کی ضروریات مختلف ضرور ہو سکتی ہیں، ان کے ساتھ رویہ، لیکن آپ نے ایسا رکھنا ہے کہ دونوں ایکولی اسٹرانگ اینڈ اسٹیبل ہو جائیں۔